don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب آپ کے سامنے اسلامک گائیڈنس ود حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے تفسیر القرآن کے ایک نئے ویرینٹ کے ساتھ، یعنی تفسیر القرآن تو پہلے بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے میں نے تھوڑی سی ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ شامل کیا ہے سلسلے کے اندر۔ اس کے ساتھ جی ہاں، وہ امینڈمنٹ کیا شامل کی ہے کہ آئندہ جو بھی حصہ تفسیر القرآن کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ متصل اگلے لیکچر کے اندر اس حصے میں سے جو بطور خاص جو مسائل ڈیٹیکٹ ہوں گے، جو دینی رہنمائیاں ہمیں ملیں گی، انشاءاللہ ان کے لیے ایک الگ لیکچر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ جو اس سے پچھلا جو متصل لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے کل جو ہے قرآن کریم کی 7 آیات کی تفسیر پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے لے کر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں تک یہ کل 7 آیات بنتی ہیں۔ تو ان 7 آیات کے اندر 10 ایسے مسائل ہیں جو میرے نزدیک اس میں سے جو ہیں براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ ہم غور و خوض جاری رکھیں، ایمانداری کی بات ہے، 10 کیا سینکڑوں مسائل جو ہیں ان 7 آیات کے اندر سے جو ہے وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو سیدھے سیدھے جو بالکل بادی نظر کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ کل جو ہے ہمیں 10 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ نمبر 1، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد کرو، پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ پورا کروں گا۔ تو اس سے جو ہے ہمیں پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایفائے عہد یعنی عہد کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قدر علمی سی بات ہے، وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، عام طور پر اس کو جو ہے لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، عہد اور وعدے کو، لیکن ان میں فرق ہے اور ان میں بہت ٹیکنیکل فرق ہے۔ جی ہاں، فرق یہ ہے کہ وعدہ وہ ہوتا ہے جو یک طرفہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی سے قرض مانگا، ٹھیک، جیسے ہم لوگ تنخواہ دار ہیں، ہم سے کوئی آ کر کہے کہ ہمیں جو ہے 10,000 5,000 دے دیں، تو ہم جو ہے وہ یکم تاریخ کا اس سے وعدہ کر دیں، ٹھیک۔ تو کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا وعدہ کر دے کہ جی میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے فلاں تاریخ کو یہ جو ہے آپ کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کروں گا، اس کے ساتھ وعدہ کر لیں، ٹھیک۔ یاد رکھیے گا کہ اس یہ جو ایگریمنٹ ہے، یعنی سوری یہ ایگریمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لفظ وعدہ استعمال کیا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ وعدہ ہے اور اس کا اخلاقاً پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ پورا نہ کر سکے تو ظاہر ہے پھر وہ شرمندگی ہوگی، اخلاقی طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ موجب الزام قرار دیا جائے گا، لیکن قانون کی نظر کے اندر اور ویسے جو ہے ظاہر ہے وہ مورد الزام نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرا ہے عہد، ٹھیک۔ تو عہد یہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو معاہدہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ اس کا جو ہے وہ پورا کرنا وہ ضروری ہے۔ جس طرح سے یہ ہمارے ہاں دکانوں کے اوپر یا اور جو ہمارے جو لین دین ہوتے ہیں، ان لین دین کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فریقین جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو معاہدہ اور عہد ایک چیز ہے اور وعدہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وعدہ جو ہے اس کا پورا کرنا اخلاقاً جو ہے وہ لازم ہے، جبکہ معاہدہ یا عہد جو ہے اس کا پورا کرنا جو ہے وہ شرعاً اور قانون کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے، جیسے کہ شروع ہی میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور آگے چل کے بھی ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ڈرنا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے چاہیے۔ ہاں، یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ بعض چیزوں سے جو طبعی خوف ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو اس سے جو ہے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک انسان کو اچانک جو ہے انسان نے سانپ دیکھا، ٹھیک، تو ظاہر ہے اس سے جو ہے فطری طور پر جو ہے دل کے اندر جو ہے ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن نتائج کو دیکھتے ہوئے، نتائج پر نظر رکھتے ہوئے پھر ڈرنا، یہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیوں آپ کے نفع اور نقصان کی مالک ذات جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے، وہ اللہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ دعوت جو ہے وہ ہمیشہ دلیل کے ساتھ دینی چاہیے۔ جی ہاں،
اگر آپ کوئی بھی کہیں اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو وہ لاجیکل ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم نے یہاں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ جی ہاں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم پر ایمان لانے کی اہل کتاب کو دعوت دی، اور ساتھ میں جو ہے وہ آرگومنٹ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ تھا کہ یہ کوئی ایسی دعوت نہیں دے رہی، یہ کتاب یہ کوئی ایسا دین نہیں پیش کر رہی، یہ کوئی ایسا لحم عمل نہیں پیش کر رہی جو تمہارے لیے نیا ہو، جس کو تم نہ جانتے ہو، بلکہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ توحید، آخرت اور رسالت یہ ایسی دعوتیں ہیں، یہ ایسے عقائد ہیں کہ جن میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 4 کہ کسی بھی برے کام کی جو ابتدا کرتا ہے تو جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کا وبال بھی ان پر پڑے گا، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ وَلَا تُكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اس کفر کے تم منکرین، یعنی یہ جو تم کفر کرنے جا رہے ہو اس میں تم منکر اول نہ بنو۔ کیوں کہ اگر آج تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ جو بھی انکار کریں گے ان کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ اسی طرح سے نمبر 5 حق اور باطل کا التباس۔ جی ہاں، یہ جو ہے بہت بری بات ہے، جو ہے یہ ممنوع ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو جو ہے آپس میں گڑبڑ نہ کرو۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں براہ راست اس مسئلے کا جو ہے تعلق وہ عدالتی کارروائی کے ساتھ ہے۔ عدالت کے اندر جو بھی گواہی دی جائے، جو بھی گواہی دیتے ہیں تو وہ واضح طور پہ دینی چاہیے، اس کے اندر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ جن سے جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ کچھ کا کچھ نکل جائے، اور سننے والا جو ہے کہنے والا کچھ کہہ رہا ہو اور سننے والا جو ہے وہ کچھ سمجھے۔ خاص طور پر گواہی دیتے وقت اگر جو گواہی دے رہا ہے اس کی بھی یہ نیت ہو، وہ اس طرح کے جیسے کہ الفاظ استعمال کرے کہ جس سے جو ہے کئی مفاہیم نکلتے ہوں، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں جو ہے کورٹ کو مس گائیڈ کر دوں اس طرح سے، تو یہ جو ہے حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو گواہی جو ہے وہ بالکل واضح طور پر دینی چاہیے۔ حق اور باطل کا التباس جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 6 جو ہے، اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ان آیات سے کہ کتمان حق جو ہے وہ حرام ہے، یعنی حق بات کو چھپانا۔ جی ہاں، اگر کسی کو کوئی ایسی حقیقت معلوم ہے کہ جو ایک حقیقت ہے اور اس کے اظہار کی وہ جگہ جو ہے وہ بنتی ہے، ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کا وہاں اظہار کریں تو اس سے جو ہے کوئی اور خرابی پیدا ہو، جیسے کہ احادیث کے اندر وہ لیس الکذاب، جیسے حدیث میں فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے کہ جو خیر جو ہے اس کو جنم دے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ انسان کو جو ہے جو اس کو معلوم ہے اس کو جو ہے حق نہیں چھپانا چاہیے۔ اس کا تعلق بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں براہ راست جو ہے وہ ہماری کورٹ پروسیڈنگ کے ساتھ بنتا ہے کہ کورٹ کے اندر اگر کسی کو کوئی بات جو ہے وہ معلوم ہے اس کو جو ہے وہ بلا مبالغہ اور بلا خوف جو ہے وہ کہہ دینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ انصاف کا گلا نہ گھونٹا جا سکے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 7 جو ہے ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَارْكَعُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے، اصل نماز جو ہے فرض، وہ جماعت کے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، تو فقہا نے جو ہے وہ 20-21 کے قریب جو ہے وہ عذر جو ہے وہ مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بلا عذر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز کا پڑھنا جو ہے، یعنی کہ بلا عذر جو ہے وہ جماعت کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر جو ہے 9، مسئلہ نمبر 8، جی وہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے اس کو بھولے چلے جاتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے علماء کے ساتھ ہے۔ تو ہماری جو علماء کمیونٹی ہے، علماء سے مراد یہ دیکھیے گا کوئی دینی علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں مراد ہر وہ آدمی ہے جس کو ایک مسئلہ معلوم ہو۔ جی ہاں، تو جس کو ایک مسئلہ معلوم ہو، جس طرح سے زنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ زنا حرام ہے، ٹھیک، اسی طرح سے شراب پینا ہے، سب کو معلوم ہے کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک،
اسی طرح سے جھوٹ بولنا، سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو ایک مسئلے کو جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے پھر بھی جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ کام کرنا تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 9 جو ہے ہمیں ان آیات سے جو ہے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو سب سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ جی ہاں، صبر بہت چیز ہے، بہت بڑی اہم بات ہے۔ دعائیں بھی ظاہر ہے انسان کو مانگنی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اور جو انسان کے بس میں ہو وہ بھی جو ہے کرنا چاہیے، لیکن جو صبر ہے، جی ہاں، صبر کو جو ہے سب سے پہلے انسان جو ہے وہ کام میں لائے۔ اور مسئلہ نمبر 10 جو اسی آیت سے جو ہے مستفاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز جو ہے یاد رکھیے گا وہ ہر جو ہے مصیبت کا، ہر دکھ کا، ہر چیز کا جو ہے وہ علاج ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم خود بھی جو ہے سارے کام کرتے ہیں، تو نماز جو ہے وہ استعانت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، جب بھی کوئی انسان کو پریشانی آئے تو 2 رکعت نماز نفل، جی ہاں، اس کو صلاۃ الحاجت بھی کہا جا سکتا ہے، وہ پڑھ کر آدمی اللہ کے جو ہے دربار میں گر جائے، اللہ کے آگے جو ہے گڑ گڑائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس کی مصیبت دور نہ کرے۔ تو اس طرح سے جو میں نے تفسیر القرآن کا پچھلا لیکچر دیا تھا اس سے یہ میں نے 10 مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، اور یہ فقہاء مفسرین نے جو ہے ان سب چیزوں کی جو ہے وہ پہلے سے تصریح کر رکھی ہے، میں نے کوئی نئی چیز نہیں بیان کی، یہ سب کی سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، میں نے ذرا ان کو جو ہے وہ ترتیب وار جو ہے وہ 10 حصوں میں جو ہے تقسیم کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ آئندہ پہلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ تفسیر بیان ہوا کرے گی جیسا کہ ہمارا معمول ہے، اور اگلے لیکچر کے اندر اسی تفسیر کے اندر جو مسائل ہوں گے، جو اس قسم کی ضروری چیزیں ہوں گی، وہ ان کو ہم الگ سے جو ہے وہ بیان کیا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور آپ جو ہے اس کو شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو کر اسی طرح سے سنتے رہیں گے، اس التماس کے ساتھ کہ اگر ابھی تک کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کر لے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی عافیت سے نوازے رکھے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching Islamic Guidance.